ایک معروف سیکس بلیک میلر نے ایک بیوروکریٹ پر ایف آئی آر کروا دی. وہ بیوروکریٹ کون تھے, ان پر ایف آئی آر کیسے ہوئی؟ لوگ اگنشتے بدندہ تھے کہ آخر وجہ کیا بنی کہ ایک بیوروکریٹ نے زیادتی کر ڈالی ایک خاتون کے ساتھ. آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ جم خانہ جو کہ معروف کلب ہے, ایلیٹ کلاس کا کلب ہے, اس حوالے سے سینئر بیوروکریٹ نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ جم خانہ کلب لاہور میں عظما نامی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں سینئر بیوروکریٹ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ جو درج ہوا وہ تھانہ ریس کورس میں درج ہوا چونکہ اس کی حدود ہے. دوسری طرف ذرائع کے مطابق الزام علیہ بااثر بیوروکریٹ کے پریشر پر پنجاب پولیس معاملے کو دبانے اور ملزم کو معینہ طور پر بچانے کے لیے سرگرم ہو گئی. یہ اگر کسی بیوروکریٹ پر کوئی قانونی کارروائی ہو رہی ہو نا, یا کسی بھی قسم کی کارروائی کی جا رہی ہو, تو ایک ہمارے جو صحافتی حلقہ ہے وہ لازمی بات لکھتا ہے یا کہ اپنے پیٹی بھائی بچانے میں مصروف ہے پولیس, گو کہ نہ ہو, یا یہ ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ یہ سینئر بیوروکریٹ ہے تو ظاہری بات ہے پولیس اس کا ساتھ دے گی, تو اس وجہ سے ایسی خبر آ گئی. ایف آئی آر میں عظما نامی خاتون نے الزام عائد کیا کہ لاہور جم خانہ کلب کے کمرہ نمبر 59 میں سینئر بیوروکریٹ طارق محمود نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا. اب یہ جب ایف آئی آر ہو گئی تو اس کے بعد سینئر بیوروکریٹ ظاہر ہے کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہے, ان پر انگلیاں اٹھنے لگیں اور لے دے ہوتی رہی سوشل میڈیا پر بھی, لیکن کوئی حقائق جاننے کی طرف نہیں گیا. اب جب حقائق پتہ چلے تو بڑے ہوش ربا تھے کہ حقائق یہ تھے کہ جو خاتون ہے, جس نے عظما نامی خاتون ہے جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہے, ایکچولی اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر لوگوں کو ٹریپ کرتی ہے اور اس کے بعد ان پر ایف آئی آرز کروا کے پیسے بٹورتی ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کا گینگ ایک جگہ پر آپریٹ نہیں کر رہا, بلکہ لاہور میں, پنجاب میں مختلف سطحوں پر یہ گینگ آپریٹ کر رہا ہے اور اس میں ایس ایچ اوز بھی ملے ہوئے ہیں. پولیس کے نچلا طبقہ جو ہے وہ اس میں ملا ہوا ہے. اب اس میں ساری پولیس کی بات نہیں کر رہا میں, جو ایس ایچ اوز, جو سب انسپیکٹرز اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہی یہ کام کرواتے ہیں. ایک اوکاڑا میں بھی اسی قسم کا گینگ سامنے آیا تھا اور اس میں بھی ایک ایس ایچ او, ایک ڈی ایس پی انوالو تھے اور ان کی شے پر یہ سب کچھ کام ہوتا تھا کہ ایف آئی آر بھی فوری ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اگر پیسے دے دیے تو معاملہ رفع دفع ہو گیا. اب اس کے حقائق کیا ہیں آپ سنیں. ضلع رحیم یار خان سے تعلق رکھتی ہے جی معروف سیکس بلیک میلر عظما شہزادی. لاہور میں بڑے بیوروکریٹ کے خلاف زنا بالجبر کا مقدمہ نمبر 933/24 بجرم 376 تے پہ انہوں نے درج کرایا تھانہ ریس کورس میں, جو کہ بنتا تھا, یہی دفعات لگائیں. اور یہ مقدمہ اس لیے درج کروایا انہوں نے کہ انہوں نے پیسے بٹورنے کا سوچا. غلام رسول خان چیئرمین نیشنل پریس کلب بہاولپور ہیں, انہوں نے ایک بڑا واضح کردار اس میں ادا کیا کہ چیئرمین نیشنل پریس کلب بہاولپور نے کیا کیا کہ جب انہوں نے ایف آئی آر دیکھی, ظاہر ہے گروپس میں شیئر ہوئی, تو اس میں جو مدعیہ کا نام تھا وہ عظما درج تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کا ماتھا ٹھنکا کہ یہ عظما وہی تو نہیں ہے جو رحیم یار خان سے جس کا تعلق ہے اور جو ایک معروف سیکس بلیک میلر ہے. تو انہوں نے جب ایف آئی آر پہ دیکھا تو آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ کوئی اور درج تھا. ظاہر ریکارڈ تھا کہ اس نے مختلف لوگوں پر مقدمے درج کروا کر پیسے بٹورے ہیں اور یہ ایک باقاعدہ طور پر سیکس ورکر ہے اور اس قسم کے فائدے اٹھاتی ہے. تو انہوں نے جب ایف آئی آر پہ دیکھا نمبر تو وہ کچھ اور تھا, یعنی آئی ڈی کارڈ نمبر ایف آئی آر پر درج جو کروایا تھا اس کے 4-5 ہندسے جو آخری تھے وہ اور تھے, جبکہ اصل شناختی کارڈ نمبر جس کا اور تھا. اچھا, غلام رسول صاحب نے پھر بھی ایک اور کام کیا, بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے کیا کیا کہ جو تھانہ ریس کورس کے ایس ایچ او ہیں, عظما شہزادی کا شناختی کارڈ اور اس کا نکاح نامہ اور تصاویر اور اس کے علاوہ جو اخباری تراشے تھے نا ان کے پرانے ریکارڈ کے جو خبریں تھیں وہ واٹس ایپ کر دیے. ایس ایچ او نے جب اصل شناختی کارڈ نمبر کی مدد سے ہائی پروفائل سیکس بلیک میلر کا پتہ لگا لیا کہ یہ تو آئی ڈی کارڈ اسی عظما کا ہے, اور پھر انہیں پتہ چلا کہ جو ایف آئی آر میں آئی ڈی کارڈ درج کروایا وہ غلط ہے. اور اس کے بعد ایس ایچ او نے کہا کہ اگر مجھے پہلے یہ علم ہو جاتا تو میں کبھی ایف آئی آر نہ کرتا. یعنی کہ جب آئی ڈی کارڈ آ گیا تو اس کے بعد جب اس کا ریکارڈ نکالا گیا, ظاہر ہے کہ جب غلام رسول صاحب نے جو کہ بہاولپور نیشنل پریس کلب کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ایس ایچ او کو واٹس ایپ کی چیزیں اور بتایا کہ اصل مدعیہ جو ہے وہ یہ اس کا ریکارڈ ہے, یہ اس کے اخباری تراشے ہیں اور اس آئی ڈی کارڈ کی مدد سے آپ ریکارڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو ایس ایچ او کی بیسکلی مدد کی اور ایک بیوروکریٹ کی عزت کو نیلام ہونے سے بچا لیا انہوں نے. تو ایس ایچ او نے جب اس کا ریکارڈ چیک کیا تو وہ رحیم یار خان کی مکین نکلی اور اس کے بعد اس نے پتہ چلا ایس ایچ او کو کہ اس نے تو جان بوجھ کر پولیس کو
مس گائڈ کرنے کے لیے اور اپنے جو عزائم ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ارادہ ان کا کہ پیسے بٹور لیے جائیں، اس کی وجہ سے انہوں نے آئی ڈی کارڈ ہی نمبر غلط لکھوایا. تو اس کے بعد ان کا ریکارڈ سامنے آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ عظمیٰ تو معروف سیکس بلیک میلر ہے، اور اس نے جو بیوروکریٹ پر پرچہ درج کروا دیا ہے وہ دراصل یہ پرچہ نہیں بنتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ایف آئی آر جو درج نہ کرتا میں، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا. عظمیٰ شہزادی جو ہے وہ پہلے بھی بڑے افسران اور تاجر حضرات، سیاستدانوں سمیت خیبر پختونخوا کے سابق جج کے خلاف زنا بالجبر، زنا حرام کی ایف آئی آر درج کروا کر کروڑوں روپے لوٹ چکی ہے، اور کچھ سابق ایس ایچ اوز وغیرہ بھی شریک جرم رہے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک سیکس بلیک میلر نے، سیکس ورکر بلیک میلر نے کیا کیا ہے کہ اس نے ایک بیوروکریٹ پہ ہاتھ ڈالا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ پہلے بھی کئی بیوروکریٹ سے اس قسم کے پیسے بٹور چکی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ٹریپ کرتی تھی ادائیں دکھا کے یہ جیسے بھی، اور اس کے بعد وہ جان بوجھ کر پیسے وغیرہ لینے کے لیے ایف آئی آر درج کروا دیتی تھی. اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ہوا. یہ اس طرح سے کیس سالو ہوا. میری گزارش ایک ہے آپ سے کہ ہم صحافتی حلقوں میں دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی کوئی خبر آتی ہے، سپوز کہ پولیس کے خلاف خبر کوئی آ گئی، تو اس کے بعد ہم تحقیق کی طرف نہیں جاتے اور ہم کہتے ہیں کہ پولیس نے لازمی یہ کام کیا ہوگا، یا ایک بیوروکریٹ ہے تو اس نے یہ لازمی کام کیا ہوگا. ہم کبھی عورت پر ہاتھ انگلی نہیں اٹھاتے کہ شاید اس کی وجہ سے جو ہے یہ خود ایسی ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ کام ہوگا. اور مختلف بلیک میلر گروہ ہیں کہ جو صرف لاہور میں نہیں پورے پنجاب میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر لوگوں کو بلیک میل کرنا بہت آسان ہے. بہت سے ایسے پرچے 376 کے کروائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پیسے بٹور کر وہ ختم کر لیے جاتے ہیں. بہت سے ڈی پی اوز میرے دوست ہیں جو بتاتے ہیں، بہت، اور ظاہر ہے بہت سے کرائم رپورٹرز ہیں دوست، وہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی میں پریویل کر رہے ہیں اور سوسائٹی میں موجود ہیں، جو کہ لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں. اور ظاہر ہے انسان مرتا کیا نہ کرتا، پھر وہ کسی نہ کسی طرح ڈیل کے نتیجے میں ان کو کچھ رقم دیتا ہے. تو یہ جو رقم دینے سے بچ گئے اور پتہ چل گیا کہ یہ کیس جو ہے وہ جھوٹا درج ہوا ہے. اور ویسے بھی عورت کے حوالے سے باقاعدہ آئی جی صاحب کی انسٹرکشنز ہیں کہ اس کی عزت کا تحفظ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی داد رسی فوری کی جائے. مطلب مردوں کے مقابلے میں زیادہ پروٹوکول تھانوں میں عورت کو دیا جاتا ہے، تو اور عورت اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. اور یہی فائدہ جو ہے عظمیٰ نامی خاتون جو ہے سیکس بلیک میلر اٹھانا چاہتی تھی، لیکن پہلے پتہ چل گیا. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے لوگوں کی بیخ کنی کرنا بہت ضروری ہے. طارق مزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.